آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ چوتھا دن آج مکمل ہو گیا گل پلازہ کی آتش زدگی کے سانحے کو۔ اب تک 28 لاشوں کی باقیات میں سے 8 کی شناخت ہو چکی ہے، ان میں سے 7 لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ 48 لواحقین کے ڈی این اے نمونہ کا فورینزک تجزیہ کیا گیا ہے تاکہ انہیں دریافت ہونے والے باقیات سے میچ کیا جا سکے۔ ڈی آئی جی کراچی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ 65 سے زائد لاپتہ لوگوں میں سے 38 کے فون ریکارڈ سے تصدیق ہوئی ہے کہ وہ سانحے کے وقت گل پلازہ میں تھے۔ عمارت کے اندر کا درجہ حرارت اب بھی ناقابل برداشت ہے، امدادی کارکنوں کو بار بار باہر آنا پڑتا ہے، عمارت کے کچھ حصوں سے اب بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ میئر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ امدادی کارکن عمارت کی بیسمنٹ تک پہنچ گئے ہیں، اگرچہ متاثرہ علاقے کی ناکہ بندی ہے تاکہ امدادی کام میں خلل نہ پڑے، پھر بھی تماشائیوں کا ہجوم آس پاس ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ عیدی فاؤنڈیشن کے جو سربراہ ہیں فیصل عیدی، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ آتش زدگی کے بعد کوئی عمارت خود ہی ڈھہ گئی ہو، اس پہلو کی بھی تعمیراتی حوالے سے چھان بین ہونی چاہیے۔ کل تاجر اور کچھ سیاسی مذہبی تنظیموں نے جمعے کو متاثرین کی بحالی کے لیے گل پلازہ کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان خراب گورننس کو لے کے الزام تراشی کا گرما گرم دنگل رہا۔ 80 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، 40 سے زیادہ وہاں پر لاشیں مل چکی ہیں اور اربوں روپوں کا نقصان ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب، کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی۔ تمام ناقص کارکردگی اور نااہلی اور جو ناکامی ہے اتنے سالوں کی، 3 سال سے میڈ شپ ہے۔ جب وہ کراچی کے قاتل گلیوں میں دندناتے پھرتے تھے اور اس طرح کے ناجائز پروجیکٹ بنواتے تھے جس سے کوئی نہ باہر نکل سکتا ہے ایمرجنسی میں، نہ اندر داخل ہو سکتا ہے، آج بھی ایسی کئی عمارتیں اور بھی موجود ہیں، اور اگر آپ ان کے بننے کا ٹائم، سن اور سال دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کب کون کہاں کس کرسی پہ بیٹھا تھا۔ وقت کی کمی کے سبب ہم نے صرف آپ کو 2 ایم این ایز کا سیمپل دکھایا ہے، کئی اور ایم این ایز بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق دنگل میں حصہ لیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی اس موضوع پہ بولنا پسند کیا۔ یہ اتنا بڑا شہر ہو گیا ہوا ہے کہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو مینج کر سکیں پریزنٹ سٹرکچر کے اندر۔ میں کسی کو بلیم نہیں دے رہا، میں سسٹم کو بلیم دے رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اس سانحے پہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ساتھ سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کراچی فہیم زمان بھی موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ بولیں، اس سے پہلے میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ جی، یہ مس انفارمیشن ہوگی اگر میں ایسا کہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کراچی میئر مرتضی وہاب صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو فائر سیفٹی آڈٹ ہوا تھا، جس پر کل ہم نے کافی بات کی ہے، اس کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے اور ایک پورے خط لکھا گیا ہے آباد ایسوسیشنز آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو، جس میں پوری نان کمپلائنٹ بلڈنگز کی لسٹ دی گئی ہے، اور آج ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ایسٹ میں 6 اور بلڈنگز کو وزٹ کیا جائے گا ان کو چیک کرنے کے لیے۔ یہ جو رپورٹ ہے یہ شاید پچھلے سال آئی تھی یا 2024 کے اینڈ میں آئی تھی، اور اس پر کل بھی بات کی تھی۔ تقریباً 266 بلڈنگ شارع قائدین پر، یہ چندی گڑھ روڈ پہ شارع فیصل پر ان کو ایگزامن کیا گیا تھا، اور پتہ لگا کہ تقریباً تمام بلڈنگز میں کوئی فائر الارم نہیں ہے، اسموک ڈیٹیکٹر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، وائرنگ بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ یہ ہم کافی دیر سے جانتے تھے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس پر میئر کو بھی پتہ چل گیا، شاید پہلے پتہ تھا، امپلیمنٹیشن کی بات اب ہو رہی ہے۔ اچھا، اور فہیم زمان سے بات کرتے ہیں۔ آج آپ بھی گل پلازہ دیکھ کے آئے، جی، میں کچھ ایسا دیکھا جو آپ کے لیے اچنبے کا ہو، یا سب اسی طرح کا تھا جیسا اس حادثے کے بعد ہوتا ہے؟ وہی تھا جو اس حادثے کے بعد ہوتا ہے۔
آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ بلڈنگ کولیپس کر گئی اور کوالٹی آف کنسٹرکشن بھی دیکھی جانی چاہیے. دیکھیے RCC اسٹرکچرز میں 250 سے 300 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جب ٹیمپریچر پہنچتا ہے تو اسٹیل جو ہے وہ ویکن ہونا شروع ہو جاتا ہے. 500 ڈگری ٹیمپریچر اگر پہ چلا جائے تو اسٹرکچر کولیپس کر جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, صرف کراچی میں نہیں. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گل پلازا میں شاید اس وجہ سے کولیپس کر گیا, بلڈنگ کولیپس کر گئی کیونکہ اسٹرکچر خراب ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گل پلازا کی جو 1200 دکانوں میں پلاسٹک, کپڑا جو چیزیں تھیں اور جس طرح سے آگ ایک دم پھڑی, ایک تو تھی نا اسمولڈر کرتی آہستہ 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 اور ایک دم سے جو ہے تو ٹیمپریچر رائز کرتا ہے, اور جب ٹیمپریچر رائز کرتا ہے تو اسٹیل اور کانکریٹ گیوز وے, وہ کولیپس کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے حیرت اس پہ ہوئی, آج جو ہے سندھ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, ذرا آپ ہی مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے تفصیل دی کہ کب یہ عمارت بنی اور کب اس میں غیر قانونی طور پہ فلورز کا اضافہ کیا گیا, کب انہیں ریگولرائز کیا گیا. آج جب وہ نہیں رہا تو یہ رپورٹ ہمارے کام کی ہو گئی. ایسے ہی ہوتا ہے. آج بڑی چیزیں پتہ لگ رہی ہیں کہ 2016 میں پاکستان انجینئرنگ کونسل اور NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مل کر کولیبریٹ کر بلڈنگ کوڈ فائر سیفٹی پریونشن پاس کیا تھا. میرے خیال 10 سال ہو گئے ہیں اس بات کو, اور کانفیڈنس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 انچ کیا 1 ملی میٹر اس پر کام نہیں کیا گیا. فہیم, اب اگین تھوڑا عجیب لگتا ہے, آپ کو بھی یقیناً عجیب لگ رہا ہوگا, مجھے تو بالکل لگتا ہے. یہ ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی سانحہ ہو, کیا وہ تھا جو کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا. میں یہ سوال آپ سے نہیں پوچھوں گا, میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ کیوں نہیں کیا جاتا, کیا نہیں کیا کا ہم سب کو پتہ ہے یار. تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے ناظرین کے لیے میں اس کو واک بیک کروں گا. ٹھیک ہے. جب یہ آگ لگی تو اس سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر فائر بریگیڈ کا مین جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ وہاں پر ہے. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ میں فائر ٹینڈرز پہنچ جانے چاہیے تھے. المیہ یہ ہے کہ وہاں پر بجلی نہیں تھی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, جنریٹر نہیں تھا, ڈیزل نہیں تھا, جو بھی نہیں تھا, اس کی وجہ سے ٹینکوں میں پانی نہیں تھا. تو فائر ٹینڈرز اگر پہنچتے بھی تو بغیر پانی کے پہنچتے, ہوا پھینکتے وہ. اچھا, دوسری بات, جب آگ لگی اور آگ بہت تیزی سے بھڑکی, میں آج بھی تھا, 2 دن پہلے بھی اب میں گل پلازا پہ تھا, آج بھی جو سینئر فائرمین ہیں, فائر بریگیڈ کے ڈرائیورز ہیں, سول ڈیفینس, سب پہچانتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم آنے کی کوشش کر رہے تھے تو آس پاس کی پلازا سے اور خود یہ 1200 ان کے لوگ جو تھے انہوں نے موپ کیا ہوا تھا پورے جگہ کو. ہم فائر بریگیڈ کی گاڑی لے کے پہنچ نہیں پا رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایمبولنسز جو اس وقت درجن بھر ایمبولنس سروسز چل رہے, ان کی گاڑیوں نے راستوں کو بلاک کر دیا. بندر روڈ آپ نے بھی دیکھو گا کمپلیٹلی کھدی پڑی ہوئی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ اگر اس شہر میں, اس ملک میں ایڈمنسٹریشن ہے تو کیا کوئی اپنی کمک لے کے اس بات کو انشور نہیں کر سکتا تھا کہ کم سے کم فائر ٹینڈر کو راستہ دلا دے. فائر ٹینڈرز نے اسپرے کیا نہیں کیا وہ تو ایک الگ چیز ہے. پیدل راستے پہلے تو پہنچنا ہے نا, نہیں تو پہنچیں گے نا, نہیں وہی نا. تو آپ پیدل راستے پہ پولیس ہیڈ کوارٹر ہے اور 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں 3 تھانے ہیں. بالکل. تو آپ مجھے بتائیے, مطلب DC, SP, DIG, منسٹر سارے, میں آپ سے جب دوپہر میں بات ہو رہی تھی تو میں کہتا, میں نے کہا آپ یہاں پر میں آ کے آپ سے بات کروں تو کیا کروں. بلدیہ میں فائر ہوا, 285-286 لوگ جل کے مر گئے. کیا اس کے بعد انکوائری ہوئی؟ اس کے اندر یہ آیا کہ جتنے راستے تھے ان کو سلاخیں لگا کے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ سامان چوری ہوتا ہے, کپڑا چوری ہوتا ہے. کیا آج کی تاریخ میں
بلدیہ یا سائٹ میں جو کپڑے کی فیکٹری ہیں ان کا انسپیکشن ہوا؟ نہیں، کیا آج بھی بند ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا گل پلازا میں 13 ایگزٹس تھے، کیا کسی قسم کا کوئی فائر ایگزٹ پلان تھا؟ یار اس میں تو پیسے نہیں لگتے نا. فائر سیفٹی آڈٹ ایک چیز کہلاتی ہے پوری دنیا میں. آپ دیکھیں NDMA، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. آپ کو پتہ ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس تمام چیز کے اوپر، سیلاب سے لے کے شہر میں آگ لگنے تک جو اس کا وہ ہے، اس کا دفتر کہاں ہے؟ خیابان جامی میں ڈیفنس میں ہے. سو شہر سے، اور جو ان کے DG صاحب ہیں وہ ایک اس وقت کے بہت بڑے سیاسی ان کے جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں اور وہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ جو ہے وہ گورننس کا ہے، کمپلیٹ کولیپس ہے گورننس کا. یہاں پر جو اشرافیہ ہے، جو یہاں پر ارباب اقتدار ہیں، دیکھیے مرتضیٰ وہاب وکیل ہیں، ان کو نہیں پتہ چیزوں کا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی افسوس نہیں ہے، وہ نہیں پتہ. پولیٹیکل پارٹی نے ان کو میئر بنا دیا، بن گیا. آپ کا چیف منسٹر 2016 سے آج تک چیف منسٹر مراد علی شاہ ہیں، انجینئر ہے. وہ سول میڈلسٹ ہیں NED انجینئرنگ یونیورسٹی کے. پھر ان کو جنا اسکالرشپ پہ اسٹینفرڈ بھیجا گیا جہاں پر انہوں نے اسٹرکچرل انجینئرنگ پڑھی. پھر ان کو ایک اور اسکالرشپ پہ فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر ماسٹرز کرایا گیا. اور وہ آپ کے چیف. کیا یہ ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ؟ اگر پتہ ہے تو جو کچھ 10 سال سے ہو رہا ہے اس میں ان کی کرمنل نیگلیجنس شامل نہیں ہے. اچھا، اس کے 2 حصے ہیں. ایک مالی نقصان ہوا، 1200 دکانیں جل گئیں. لوگ یہ جو وہ تھے بیچارے لوگ ادھار کے اوپر مال لے کے دکانوں میں ڈالتے ہیں، کرتے ہیں، وہ تو فیملیز رول گئیں. جو مگر دوسری چیز 60 70 80 لوگ جن کے ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، یہ نہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کتنی زیادہ جو جانے گئیں. میں کہتا ہوں مالی نقصان ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر جو جانے گئیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعلیٰ KP وزیر اعلیٰ سندھ کو سے تعزیت کر رہے ہیں. ارے کس بات کی تعزیت کر رہے ہو بھائی؟ کس بات کی یو آر رسپانسبل. آپ لیبر منسٹر، لوکل گورنمنٹ منسٹر، سینئر منسٹر، کیا کبھی ان میں سے کوئی نکل کے بندر روڈ کے اوپر انگریز کے زمانے میں واٹر ہائیڈرنٹس ہوتے تھے؟ سوری یہاں پہ فہیم، I'm so sorry cut you off here. ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. واپس بندر روڈ سے ہی آغاز کریں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم گل پلازا کی جو ٹریجڈی ہے، جو افسانہ ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. فہیم زمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ابھی بریک سے پہلے فہیم صاحب بتا رہے تھے کہ کیسے یہ ایک گورننس کا ایک بحران ہے، بد انتظامی کا، کرپشن کا ایک شاخسانہ ہے. کراچی کے بہت سارے لوگوں کے جو جذبات ہیں، یہ اس کی ایک عکاسی ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے کہ ایسے واقعات بار بار کیوں ہوتے ہیں. تو فہیم صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت ہمارے شہریوں کے غم و غصے کا نشانہ میئر ہو سکتے ہیں، چیف منسٹر ہو سکتے ہیں، موجودہ حکومت جو ہے یہاں پہ 17 سال سے وہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ اس شہر کا جو حلیہ بگڑتا گیا ہے یہ پچھلے 17 سال کا نہیں ہے، یہ پرانا قصہ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدتر ہوتا گیا ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے جو پبلک ریئیکشن کی وجہ سے میئر نے کہا کہ جی وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ حرکت میں آ رہی ہے، فائر سروس بھی دوبارہ ہو جائیں گے. لیکن اس کو کنٹینیوس رکھنے کے لیے کہ یہ 2-4 دن کا معاملہ نہ ہو، یہ فضل آؤٹ نہ کر جائے، کیا کرنا ہوگا؟ کیسے ڈو وی انشور کہ دنیا کے باقی بڑے بڑے شہروں کی طرح یہاں پہ بھی یہ جو بنیادی سیفٹی میجرز ہیں یہ امپلیمنٹ ہوں اور فالو اپ بھی اس پہ؟ دیکھیے شہزیب، کچھ قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ قوانین کو اسٹرینتھن مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہر دفعہ بلڈنگ میں آگ لگ گئی، مین ہول میں کوئی گر گیا، ٹھیک ہے، حکومت ڈیفینسو پہ چلی جاتی ہے اور گالیاں کھاتی ہے، اور دوسری طرف لوگ، مجھ جیسے لوگ اپنے دل کی بڑھاس نکالتے ہیں. کیا پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو باشعور قومیں ہیں یا ملک ہیں،
کیا وہاں پر اگر بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو ان کو کمپنسیشن دینا پڑتا ہے؟ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انشورنس کی. ایک تھرڈ پارٹی لائبلٹی، میری دکان میں کوئی گر گیا، چوٹ لگ گئی، پانی پڑا ہوا تھا، تو اس کی لائبلٹی بجائے دکان بند کرنا پڑے وہ انشورنس کمپنی پے کرے. دوسرا، جو مال اس کے اندر ہے یا جو پراپرٹی ہے اس کی انشورنس. کیا اس کو کرنے کے لیے پوری پروونشل اسمبلی اگر گل پلازا کی چھت پہ ابھی بھی جو موجودہ چھت ہے اس سے بھی پتھر پھینکیں گے تو اسمبلی پہ جا کے گرے گا؟ تو کیا اس قسم کے جو بنیادی وہ ہیں قوانین ان کو نہیں بنایا جا سکتا؟ اگر آپ چیف منسٹر اور گورنمنٹ آف سندھ کی جو وی آئی پی پول ہے اس کے اندر جو لینڈ کروزرز ہیں، اگر ان کو کراچی میں موجود اگر آپ فائر ٹینڈر سے کمپیئر کریں تو 1/10 کا ریشو نکلے گا. 12 کروڑ روپے کی وہ ہے، 1.5 کروڑ روپے کا، 2 کروڑ روپے کا فائر ٹینڈر ہے. کیا ان چیزوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ میرا پرابلم جو ہے نا شاید یہ نہیں ہے. دیکھیے، آپ کے ناظرین ہو گئے، آپ ہو گئے، میں ہو گیا، ہمیں شاید ان چیزوں کا ادراک کم ہو یا نہ ہو، مگر جو لوگ 10 سال سے ہیلم آف افیئرس پہ ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہیں پتا؟ اور اگر ان کو پتا ہے تو کیا یہ کرمنل نیگلیجنس ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کرمنل نیگلیجنس ہے تو کیا ان کو سزائیں نہیں ملنی چاہیے؟ کیا ان کو صرف اور صرف ہار پہنائے جانے چاہیے؟ کیا ان کے ٹی بریکس چلنے چاہیے؟ جب تک اس شہر کے، اس صوبے کے، اس ملک کے عوام الناس اگر چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور ان کو آئینہ نہیں دکھائیں گے، یہ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی. فہیم، آئینہ دکھا کے ہم تھک گئے. کون ہے؟ آپ پورے شہر میں گھوم لو یار، پورے شہر میں گھوم لو، آپ کسی بندے سے بات کرو، سب گالیاں ہی دیتے ہیں، سب گالیاں دیتے ہیں. آپ کو ایسا تو پوائنٹ ہے کہ پبلک اینگر بھی کس حد تک یار، مطلب یا تو لوگوں پہ نکلے، لوگ روڈوں پہ نکلے، چیزوں کو جلائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور ہر چیز نارمل ہو چکی ہے، ہر چیز نارمل ہو چکی ہے یار. اچھا دیکھیے، گل پلازا میں آگ لگ گئی، لوگ زندہ جل کے مر گئے، سامان جل گیا. کیا زینب مارکیٹ، پینوراما سینٹر اور دیگر درجنوں مارکیٹ، کریم سینٹر، کیا ان کی صورتحال آج بھی کوئی مختلف ہے؟ نہیں ہے. نہیں، دیکھو خدا نہ خواستہ 5-6 مہینے بعد پتہ چل جائے گا کہ صورتحال ان کی بھی کیا ہے. ڈونٹ وری، یہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ایک بریک لینی ہے بس، واپس آئیں گے ہم. واپس آنا ہے؟ واپس آنے کے لیے ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. ایک 3 منزلہ عمارت کی تباہی نے ساری گورننس اور انتظام کو کھول کے ہم سب کے سامنے رکھ دیا. آج چوتھے دن بھی ہم یہ پروگرام کرنے میں مجبور ہیں. فہیم زمان صاحب، گزشتہ 1 دہائی میں 4 پوائنٹ سے ریکٹر اسکیل سے اوپر کے 49 زلزلے کراچی کے 300 کلومیٹر کے ریڈیس میں آئے ہیں پچھلے 10 سال میں. یہ کراچی سالانہ 23 ملی میٹر کے حساب سے دھستا بھی جا رہا ہے اور اس پہ اسکائی اسکریپر جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کل 5 پوائنٹ کا زلزلہ آ جاتا ہے کراچی شہر میں، خدا نہ خواستہ، تو ایک 3 منزلہ عمارت پہ ہم 4 روز ہو گئے پروگرام کرتے کرتے. تب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم اور آپ ہوں گے ہی نہیں اگر آ گیا. دیکھیے، کراچی میں 2 میجر فالٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ 5 کی بات کر رہے ہیں. 6-7 کا زلزلہ جو ہے کبھی بھی کراچی میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایسا ہو گیا تو اب یقین جانیے نہ پروگرام دیکھنے والے بچیں گے نہ پروگرام کرنے والے بچیں گے، ٹھیک ہے نا. یہاں تو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی بلیم کرنے والا بھی نہیں بچے گا. ارے آپ تو بہت دور چلے گئے وسعت. آپ ذرا یہ دیکھو کہ ہمارے پاس سب جو کچھ ہے، ہمارے پاس سنیچر کے دن رات کو فائر ٹینڈرز نیپا سے پانی بھر کر لے کر آ رہے تھے، جو کہ 15 کلومیٹر ہے. اس شہر میں ٹینکر مافیا کے پاس کم سے کم 15 سے 20 ہزار لزبیلا میں رجسٹرڈ ٹینکرز ہیں. ارے کوئی کم وقت انہی ٹینکرز میں سے 10, 20, 50 بھروا کے لا کے کھڑا کر دیتا کہ فائر ٹینڈرز کو وہاں نہ جانا پڑے، وہ دیتے. یہ وہ چیزیں جو بڑے آرام سے تھوڑے سے فاصلے پر پولیس کے، آپ نے جیسے کہا 3 پولیس اسٹیشنز ہیں، کوئی افسر
हुक्काम में बाला उड़ जाते, कहते भाई वहाँ पहुँचो, टैंकरों क्राउड कंट्रोल करो। आपको पता है ये जो बंदर रोड की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये मरा, ये 1915 में बनी थी। इसका अंग्रेज इंजीनियर था, इंजीनियर वॉकर। उसके ऊपर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ये चार्ज लगा था कि आपने बहुत चौड़ी सड़क बना दी। उसने इस सड़क के जो फुटपाथ है, जो कपरी सिनेमा, उस पे जगह जगह सब सॉइल वेल बनाए थे, जो कि वाटर हाइड्रेंट का काम करते थे, जिनसे आपने सुना होगा कि कराची में सड़कें धुलती थी, वो सड़कें भी धुलती थी, फायर टेंडर्स के लिए पानी भी होता था। और आज भी वो उनमें से एक पंप लॉरेंस रोड के ऊपर फायर ब्रिगेड के अंदर रखा हुआ है, जिससे आज आप उसके ऊपर जो चार्ज लगा था वॉकर पे कि आपने बहुत चौड़ी सड़क बना दी, आज जाके देखिए वो पूरी की पूरी बंदर रोड या तो पथारे लगे हुए, इंक्रोचमेंट से, बाकी जो बच गई वो खुद ही पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम हम ता क़यामत चला सकते हैं जी। इसी तरह से। आप सर हमारे 90% जो प्रोग्राम है हाँ, वो आप ता क़यामत चल सकते हैं। हमारे जो मसाइल है ना, उनका हल मौजूद है, इसी सिस्टम में मौजूद है। हाँ। मसला ये कि उनको हल करने वाला कोई। अच्छा, अब वो ब्रेक लेना है, वो उनका एक मिसरा दे देता हूँ, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। वेलकम बैक। और आप बेफिक्र रहें क्योंकि गुल प्लाजा के सानिया की इंक्वायरी कमेटी तश्कील की गई है और उस इंक्वायरी कमेटी का एक रिज़ल्ट भी यकीनन आएगा। उस रिज़ल्ट का कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं बदलेगा और चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं, मैं मायूस कोई बात नहीं कर रहा, मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। तो हमने सोचा आज कल से ही हम सोच रहे थे कि क्यों ना फिर आपको और हमें भी थोड़ा सा अपने आप को भी समझाएं कि आखिरकार हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आग की बात हो रही है, किसी और चीज़ की बात नहीं हो रही। हमारे घरों में, हमारे दफातर में, अगर आपके पास फैक्ट्री है या फैक्ट्री में काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री में किस किस्म की फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे बिलखसूस मैं बात करना चाह रहा हूँ फायर एक्सटिंग्विशर्स की। हम सब जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास होना चाहिए, अक्सर हम लेते नहीं हैं, अगर लेते हैं तो हम उनको मेंटेन नहीं कर सकते। और हम अक्सर ये भी नहीं जानते कि बहुत मुख्तलिफ किस्में होती हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की। एक जो फायर एक्सटिंग्विशर जो एक आग पर ज़्यादा काम कर सकता है, वो शायद दूसरी किस्म की आग पर ना कर सके। तो इस चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज हमने दावत दी है मोहम्मद उमैर साहब को। आप डायरेक्टर हैं एलीट फायर एंड सेफ्टी सॉल्यूशंस के। उमैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर आप हमें थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझा सकें इसकी ABC, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, हम अगर घरों से ही आगाज़ करें या अपार्टमेंट बिल्डिंग से आगाज़ करें, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और किस किस्म की आग के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ज़रा साहब, आपने एक अच्छा सवाल किया जो कि अमूमन लोगों के दिल में क्वेश्चन मार्क होता है कि यार हम क्या करें। इसका हम इस तरीके से इन सिंपल वर्ड्स कहेंगे कि एक ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ABC, दे आर द टाइप्स। A जो टाइप होती है उसके अंदर आपके सारे सॉलिड आइटम्स आ जाते हैं, लाइक आपके सोफाज, बेड, वुड, कारपेट, कहीं पे भी आग लगे, इवन किचन के किसी एरिया में, इवन इलेक्ट्रिसिटी पे भी आग लगे आप उसको चला सकते हैं, राइट। उसके अंदर पाउडर होता है, वो हर किस्म की आग के लिए बेहतरीन होता है, कारआमद होता है। अच्छा, दूसरा फिर आता है B, क्लास B। क्लास B के अंदर आपके फ्लेमेबल आइटम्स आ जाते हैं, जैसे आपके पेट्रोल पंप्स होते हैं, राइट, आपके केमिकल एरियाज एंड ऑल, उसके अंदर आपकी क्लास B की फायर्स आ जाती है। क्लास C, E एक फायर की किस्म होती है जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है, उसमें आप किसी किस्म का वाटर का फायर इस्तेमाल नहीं करते, फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल नहीं करते, लाइक जो केमिकल की फायर पे इस्तेमाल होता है। तो अमूमन हाउस होल्ड्स के लिए एक रिकमेंडेड फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो कि ABC टाइप पाउडर होता है और वो मल्टीपर्पज़ होता है एंड इट इज़ वेरी गुड, इफेक्टेड। आपकी हर किस्म की आग के लिए, आपकी हाउस में किसी कॉर्नर पे आग लगे, यू कैन यूज़ इट। और इसकी फिर मेंटेनेंस भी बहुत ईजी होती है। वंस इट्स यूज़, एक दफ़ा आप यूज़ कर लो, उसकी मेंटेनेंस के लिए आप अपने वेंडर को, किसी से जिससे आपने लिया उसको कॉल करो, दे विल फिक्स इट और मेंटेन इट, और दैट्स इट। ये सिंपल सी एक सेफ्टी लेनी होती है। बाकी आप एक फायर ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। इसकी कॉस्ट क्या है, मतलब अगर एक घर है, हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये अच्छा है, ये एक नॉमिनल कॉस्ट में आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल में जिसकी जितने भी कॉस्ट हो वो एक ज़िंदगी से
ज़्यादा नहीं होगी, बट ये आपको मैक्सिमम 5,000 के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, जो कि मल्टीपर्पज़ होता है, जो आप हर किस्म की फायर के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये घर पे होना चाहिए 4, 4.5 kg, 6 kg मैक्सिमम, दैट्स इट। और ये आप सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मेरे साहब, ये आप कह रहे हैं कि पाउडर वाला घर के इस्तेमाल के लिए पाउडर वाला बेहतर है क्योंकि वो मल्टीपर्पज़ है। इलेक्ट्रिक फायर हो गई या कोई तेल में आग लग गई या सोफे को आग लग गई, कालीन को आग लग गई, वो बेहतर है इसमें। जो कि अच्छा, और जो दूसरा सवाल ये है कि मल्टीपर्पज़। ये जब फायर एक्सटिंग्विशर मिसाल के तौर पे आपसे खरीद लिया, हमने रख लिया घर पे, तो उसकी क्या एक लाइफ लाइन है कि उसे 1 साल के बाद चेंज देखो, करना होगा? नहीं, उसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, पोर्टेबल होता है, मल्टीपल यूज़ आप कर सकते हैं उसको, जितनी दफ़ा भी यूज़ करो वापस से इसको रिफ़िल कराओ, ईज़ी। अपने वेंडर को कहो, कोई भी लाइक आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा उसका रिफ़िल करने वाला। बहुत सारे मार्केट में वेंडर्स अवेलेबल हैं। अच्छा। और ये साल में एक दफ़ा आपने सिर्फ मेंटेनेंस करानी होती है ईज़ी तरीके से, वो मेरे ख्याल में साल का 1,000 रुपये लेता है और उसको मेंटेन करके दे देता है। 5,000 का एक्सटिंग्विशर है। तो मतलब कि खरीदें आप 5,000 में, हर साल आप 1,000 रुपये खर्च दें तो एक डिजास्टर प्रिवेंट हो सकता है। मेरा तो ख्याल है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हाँ सर ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। मसला यहाँ पे आता है कि लोगों को पता नहीं कि वो क्या लें, लोगों को पता नहीं कि कैसे इस्तेमाल करें, उस पर सब लिखा हुआ होता है। एक छोटा सा तरीका होता है, पुल द पिन, कि पिन को खींचो, स्क्वीज द लीवर, स्क्वीज करो लीवर को और आपका पाउडर वहाँ से डिस्चार्ज होगा, उसको एम करो फायर पे और आप उसको फायर को एक्सटिंग्विश करो। द बेस्ट पार्ट कि फायर इनिशियली बहुत छोटी सी होती है, अगर उसको उस वक्त कंट्रोल कर लिया, इसके बाद वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, फिर आपका कोई सिस्टम नहीं चलता है। फिर इसी टाइप के गुल प्लाजा जैसे हादसात हमें देखने को मिलते हैं। अगर वहाँ के बंदे ट्रेन होते थोड़े से भी, क्योंकि पता होता कि कैसे चलाना है, उसको फायर देखते ही उसने पहले अपना काम कर देना था। अगर उसको आप 5 मिनट भी दे दो ना, तो इट बिकम्स डिजास्टर, यू कांट स्टॉप। स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर जैसे कहते हैं। आपने फायर देखी होगी फॉरेस्ट की, जी बिल्कुल कितने साल चले, कल राइट। हाँ वैसे कल इस पे हम जब बात कर रहे थे गुल प्लाजा के हवाले से, तो ज़रार ने भी इसका जिक्र किया। मोहम्मद नफीस हैं, उन्होंने द फ्राइडे टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि हमारा जो फायर फाइटिंग का सिस्टम है अभी भी वो ज़्यादातर पानी पे निसार है, जबकि फोम बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में आ चुकी है और हमारे यहाँ उस पर काम नहीं हुआ। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये फोम बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या है? सर ये फोम बेस की आप बात कर रहे हैं, आज के दौर में ड्रोन्स से फायर एक्सटिंग्विश की जाती है, इंसानों का यूज़ ही नहीं होता है, राइट। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, यहाँ पे लोग हैं वो सिस्टम्स ऐसे मांगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगते, बट इट्स नॉट ऑन दैट लेवल, उसके अलग क्लाइंट्स होते हैं। एनी हाउ ये फॉर्म बेस बेसिकली ये होता है, देखिए आपकी गुल प्लाजा को एक आप एग्जांपल बनाए, उसके अंदर मल्टीपल इक्विपमेंट था, मल्टीपल वेंडर बैठा हुआ था, कोई प्लास्टिक, कोई केमिकल, कोई फ्लावर्स, कोई व्हाटएवर, हर किस्म की चीज थी वहाँ पे। अब वहाँ पे कोई, अब बैटरी वाली गाड़ियाँ, बैटरीज होंगी उसके, बिल्कुल होंगी। फायर बुझती थी, होता क्या था, फायर बुझती थी, नीचे से उसको हीट पड़ती थी। फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, ऑक्सीजन जो आपका मटेरियल है वो, और हीट। कोई भी एक चीज आप डिटेक्ट करो, माइनस करो, फायर बिकम्स डाउन। तो होता क्या था, पानी आता था, वो एक चीज को, ऑक्सीजन को माइनस करता था, somehow उसको ऑक्सीजन मिलती थी, हीट भी है, मटेरियल भी है, फायर फिर इग्निशिएट हो जाती थी। सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन। अब फॉर्म टेक्नोलॉजी क्या है, फॉर्म उसके ऊपर एक लेयर डाल देती है, इट इज लाइक मे बी 1,000 रुपीज पर लीटर, एक नोजल लगती है। ओके, वी आर द वेंडर्स, वी आर द डिजाइनर्स, हम ये सब चीज़ें जानते हैं बहुत डीपली। एक नोजल लगती है, इट इज़ नॉट डिजास्टर कॉस्ट फॉर्मिंग करना। आई वाज शॉक्ड कि वहाँ पे फॉर्म क्यों नहीं अवेलेबल था। अगर पहले दिन फॉर्म यूज़ करते हो तो रीइग्निशिएट के चांस कम होते। आज रीइग्निशिएट भी हुआ है, आज दोबारा आग भी लगी है। ये फॉर्म, ये पानी से ये होना है, कोई बैटरी ब्लास्ट होगी, इट विल अगेन बर्स्ट। अच्छा, फॉर्म क्या करता है, फॉर्म विल बिकम अ लेयर, राइट। पानी आता है, पानी आइटम जो भी नीचे होता है उसको बुझाता है, शोले को नीचे करता है, फॉर्म ऊपर लेयर डाल देती है। वो लेयर उसको रीइग्निशिएट करने से रोकता है जब तक वो, मतलब जब तक वो बर्दाश्त कर सकता है। मतलब एक बहुत हैवी ड्यूटी फायर है तो उस पर अच्छा खासा फॉर्म चाहिए, राइट। तो फॉर्म एक लेयर दे देता है फॉर्म की, कि वो रीइग्निशिएट शोला करने ही नहीं देता, उसको ऑक्सीजन नीचे जाने ही नहीं देता। बिकॉज ऐसे ना 3 चीज़ों का सिस्टम है, मटेरियल, ऑक्सीजन एंड हीट। हीट नीचे है, मटेरियल है, ऑक्सीजन फॉर्म ने ब्लॉक कर दिया। दिस इज द सिंपल साइंस। फॉर्म पर लीटर मैक्सिमम हाई क्वालिटी
1000 रुपीज पर लीटर। 100 लीटर पानी निकलता है तो 3 लीटर फॉर्म 6 लीटर फॉर्म यूज होता है, राइट? तो कितना पानी यूज करते हो कितने फॉर्म के साथ, यू कैन मैथमेटिक्स इट। लेकिन यहाँ हम 19वीं सदी के दौर में हैं अभी भी। सर एग्जैक्टली, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। हमारा फायर ब्रिगेड का फिलॉसफी वाटर बेस्ड है। वाटर बेस्ड है। उमैर साहब, सॉरी वक्त की कमी की वजह से और भी मैं आपसे एक्चुअली सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन टाइम इज आउट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा और कुछ नहीं, बंदा अपने लिए उठा ले। हाँ, ज़्यादा खर्चा नहीं है। हाँ, जान से तो कम। ये 1 चिकन टिक्के 2 चिकन टिक्के के बराबर खर्चे में आप जान और अपना मकान बचा सकते हैं। कुछ ये है जी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।